اس کی ماں کہہ رہی تھی جاؤ اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام مظلوم علیہ السلام کے سامنے اپنی جان قربان کر دو۔ السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزاداران امام مظلوم علیہ السلام، منتظرین وارث امام مظلوم اجل اللہ فرج شریف، کربلا کے واقعات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں توفیق امام زمان علیہ السلام سے، کیونکہ اپنا کمال نہیں، یہ بھی کربلا نے ہمیں سکھایا کہ کسی بھی نیک عمل میں، اچھے کاموں میں اپنا آپ ظاہر نہ کرو اور کہو کہ یہ توفیق بخشی گئی ہے ہمیں، اور اللہ کرے یہ چیزیں ہم سب کے اندر ایسی پینیٹریٹ ہو جائے کہ ہم اپنی زبان پہ کبھی بھی میں نہ لا سکیں۔ کربلا کے اسی ضمن میں، واقعات کربلا کے ضمن میں ابن عباس روایت کرتے ہیں، جس وقت امام مظلوم علیہ السلام شہید ہوئے، میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ میں ایک شیشی لیے ہوئے ان اصحاب حسین کے خون اس شیشی میں جمع کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اے رسول خدا یہ کیا ہے؟ فرمائی یہ خون حسین، خون اصحاب حسین ہے، جسے میں عالم بالا اللہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں۔ جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا یہی وہ دن تھا جس دن فوج اشقیاء نے نواز رسول کو شہید کر دیا۔ لائق سلام ہیں وہ عاشقین کہ جنہوں نے اپنے آپ کو زمانے کے امام کی نالین پہ قربان کر کے اپنے دنیا میں بھیجے جانے کا، تخلیق کیے جانے کا، پیدا کیے جانے کا مقصد کائنات کو پورا کر کے دکھایا۔ اللہ نے ہمیں اگر روئے زمین پر بھیجا تھا تو مقصد تخلیق کیا تھا، انہوں نے وہ ثابت کر کے دکھایا، اور آنے والی نسلوں کو بھی یہ سبق دیا، کیونکہ جس کے صدقے یہ کائنات خلق ہوئی، جس کے لیے یہ کائنات خلق ہوئی، اسی کی نصرت ہی امت کا مقصد تخلیق ہوتا ہے۔ آج اس شہید کا میں واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ جناب امراؤ بن جنادہ ہیں، ان کا سن چھوٹا ہے، 10-11 سال کے یہ شہزادے ہیں، ہم تو شہزادے کہیں گے، ہمارے لیے شہزادے۔ ان کے والد بابا محترم پہلے شہید ہو چکے ہیں، جن کا نام جناب جنادہ بن قاب تھا، جو اپنے بیٹے سے پہلے شہید ہو گئے۔ صاحب منتہی الآمال سے روایت ہے، بڑی اہم بات ہے، کہتے ہیں کہ ایک جوان خیمہ سے نکلا، 11-12 سال کے قریب خیمہ سے نکلا۔ اس کی ماں کہہ رہی تھی دیکھو بیٹا جاؤ اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام مظلوم علیہ السلام کے سامنے اپنی جان قربان کر دو۔ یہ سن کر میدان کی طرف بڑھا، امام کی نگاہ پڑی، بلا کر فرمایا بیٹا تیرا باپ شہید ہو چکا ہے، اب تیری ماں کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوگی تیرا شہید ہونا۔ یہ امام کے سامنے ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول، میری ماں نے ہی مجھے تیار کر کے بھیجا ہے۔ سلام ہو ایسی ماؤں پر کہ جنہوں نے اپنے سہاگ بھی قربان کر دیے، اپنے لخت جگر بھی قربان کر دیے، جنہوں نے دیکھا بھی نہیں قربانی دیتے ہوئے پیچھے مڑ کر کہ ہمارے بڑھاپے کا بھی کوئی سہارا بنے گا۔ یہ ہے نصرت حجت خدا، نصرت امام وقت، کہ جو اگر سمجھ آ جائے، خون میں سرایت کر جائے تو پھر ایسے جنم لیتے ہیں۔ اور یہ جب گئے انہوں نے رز پڑھا، اشعار پڑھے بڑے خوبصورت، یہ آواز دے کے کہتے ہیں میرا امیر حسین اور بہترین امیر ہے۔ پہلا رز انہوں نے پڑھا، دوسرا رز پڑھ کے کہتے ہیں جو بشیر اور نذیر کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تیسرا رز پڑھ کے کہتے ہیں جن کے بابا اور والدہ کا بھلا کون
نظیر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان کی مثال کون ہو سکتی؟ آگے کہتے ہیں ان کا چہرہ سورج کی طرح نورانی ہے، مثل بدر منیر ہے۔ خوبصورت جنگ کی، جذبہ حسینی سے سرشار تھے۔ آخر گردن سے سر جدا کر دیا گیا، سر کاٹ کر پھینکا گیا۔ ماں نے اس کا سر لے کر سینے سے لگایا اور فرمایا شاباش، تو نے میرے دل کو روشن کیا۔ سلام ایسی ماں کو، بلکہ میں تو کہوں گا، میرا تو یہاں دل کہہ رہا ہے کہ میں ایسی ماں کو سلام کر کے کہوں، ایسی ماں تیری جوتی کے تلوے کو سلام، تو نے وہ کمال کر کے دکھایا، رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ پھر بیٹے کے سر کو، یہ ماں کا جذبہ دیکھیے، پھر بیٹے کے سر کو اٹھا کے دے مارا ایک شکی القلب فوجی اشقیاء کے ملعون سپاہی کو، جو اسی وقت واصل جہنم ہو گیا، مر گیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی